میری تمام احباب سے گزارش ہے کہ پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں. جتنے بھی احباب باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں. ہمارے اگلے امیدوار ہیں سمیہ عدیل، کلاس 7، نیو ایڈن سکول مرہانہ. سمیہ عدیل. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے سنائے، دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے سنائے، کوئی ہم نفس نہیں غم جا کسے بتائے. جلتا ہے مگر شب و فلسطین پہ میرا دل، تدبیر سے کھلتا نہیں عقدائے دشوار. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا شرف حاصل کر رہی ہوں وہ ہے جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل. سامعین محترم، میرے پاس وہ الفاظ نہیں، جذبات کی تعبیر کا میں پیمانہ نہیں، غم کی تسکین کی جائے قرار نہیں، وہ طوطی نہیں، وہ آواز نہیں، وہ سوز و ساز نہیں. اگر سچ کہوں تو مذہب تہذیب کے بازار صدق میں سب کا کوئی خریدار نہیں. اب بات کروں تو کس سے کروں، اپنی فغا سناؤں تو کس کو سناؤں. یہاں تو اپنا کی بے مروتی، بے رخی اور غیروں کی مخالفت سے نوبت یہاں تک آ پہنچی. یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری. الہی پھر مزہ کیا ہے یہاں دنیا میں رہنے کا، حیات جاویدہ میری نہ مرگے نہ کہاں میری. سامعین محترم، فلسطین سے میری دلی وابستگی ہے، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. قرآن نے ان علاقوں کو بابرکت جگہ قرار دیا. یہ نبیوں کی سرزمین ہے. یہ ابراہیم، موسیٰ، داؤد، سلیمان، عیسیٰ علیہ السلام سمیت ہزاروں نبیوں کی دعوت کا میدان ہے. قبلہ اول یہی موجود ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت اسی مسجد اقصی میں کروائی. مسجد نبی بیت اللہ کے بعد اسی مسجد کی طرف رخت سفر باندھنے کی تاکید کی گئی. بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا. سامعین محترم، قابل افسوس بات یہ ہے کہ یہودیوں نے تحریف کرتے ہوئے بیت اللہ کی بجائے قبۃ الصخرہ کو اپنا قبلہ قرار دے دیا. عیسائیوں نے تحریف کرتے ہوئے مسجد اقصی کو اپنا قبلہ قرار دے دیا. دونوں اس کی توحید کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو سب کا قبلہ قرار دیا، اسی کا حج کرنے کا حکم دیا. حقیقت تو یہ ہے کہ مسجد اقصی کی توحید کے حقدار نہ تو یہودی ہیں اور نہ عیسائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، ہر دور کے نبی کا پیروکار مسلمان تھے، اور نبی کی انکار و مخالفت کرنے والے کافر عیسائی یہودی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے انکار و مخالفت کی بنا پر مسلمان نہیں رہے. اسی طرح وہ مسجد اقصی کی توحید کے حقدار نہیں. جس طرح کوئی شخص اپنی مسجد بنائے اور اس کی کافر اولاد اس کی توحید کے حقدار نہیں. سامنے محترم، اس پس منظر یہودی اور عیسائیوں نے فلسطین کو خون کو خون میں نہلا رکھا ہے. یہاں تو شہر کا کھیل جاری ہے. ٹینکوں کے گولے معصوم فلسطینی بچوں کے سینوں سے دلوں کو دعا سمیت آسمانوں کی طرف بلند کر دیتے ہیں. بل بلاتی بچی اپنی ممتا کی ماں کی ممتا کی تلاش میں اسرائیلی جیل گاڑیوں کے پیچھے دیوانہ وار بھاگتی ہیں. بوڑھے، بچے، جوان، اسکول، ہسپتال، غرض کوئی بھی چیز ان میں سب تک دعوت داروں سے محفوظ نہیں. حتیٰ کہ ساری کی ساری امت مسلمہ خدا کی جان کی طرح خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. سامنے محترم، یہ سب کچھ دیکھ کے دل جلتا ہے. میری زندگی مضطرب ہے، میرا چین مضمیر ہے، اور میرا ضمیر سوال اٹھاتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے. تو مدینہ کی تہذیب اور نبی ملام سے جواب آتا ہے. جو قوم جہاد ترک کر دیتی ہے وہ ذیل و خوار ہو جاتی ہے، اور جو قوم بھی موت سے نفرت اور جو قوم بھی خوف سے نفرت دنیا سے محبت کرنے لگتی ہے، دشمن اسے ترنے والا کی طرح نگل جاتا ہے. تو اس لیے شاعر کہتا ہے، مسلمان کو مٹاؤ کفر کا پرزور نعرہ ہے، خدا کے دین کا مٹنا تمہیں کا کیوں گوارا ہے. فلسطینی مسلمان اہل ایمان کو پکارا ہے، ضرورت کا تقاضا ہے تو انصار ہو جاؤ. میں نے پر اپنا اکتفا کرتی ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.